بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا مارکہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں نے بآسانی جیت لیا ہے، اور 3 مارچ کو جو کچھ ہوا تھا اس کا آج ایکشن ریپلے دیکھا گیا سینٹ کے الیکشن میں، اور گیلانی صاحب جو کہ 7 ووٹوں سے جیتے تھے اور شیخ صاحب 7 ووٹوں سے ہار گئے تھے، وہی چیز آج ہم نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھی۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں یہ 5 ووٹوں سے 7 ووٹ ضائع ہوئے تھے، آج بھی ادھر 7 ووٹ ہی ضائع ہوئے۔ چیئرمین سینٹ ہو گئے صادق سنجرانی صاحب منتخب، اور ڈپٹی چیئرمین مرزا آفریدی، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، اور اس طریقے سے کل ہم نے اپنے پروگرام میں صادق سنجرانی صاحب کا کہا تھا، اور میرا خیال تھا غفور حیدری صاحب بھی جیت جائیں گے، لیکن معاملات آج گڑبڑ ہوئے، اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ چودھری صاحب کی بات صاحب کی بات صحیح تھی۔ اور آج یہ کیا ہوا چودھری صاحب، چودھری صاحب کی کل کی خبر ہے ریسارٹ جو سنائیں جی۔ حکومتی اتحاد جو ہے اس کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہے۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس وقت تک حکومتی ایوانوں کی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سنجرانی بھی جیت رہے ہیں اور مرزا محمد افریدی بھی جیت رہے ہیں۔ سنجرانی بھی جیت رہے ہیں، مرزا افریدی بھی جیت رہے ہیں، اور دونوں جیت گئے۔ لیکن اب یہ ہے مسئلہ کہ خفیہ بیلٹ کا حسن۔ چودھری صاحب، یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، 8 ووٹ ریجیکٹ ہوئے، 7 نے گیلانی صاحب کے نام پہ مہر لگائی اور 8ویں نے دونوں پہ مہر لگا دی مڈ میں۔ لیکن جب ڈپٹی چیئرمین کا ہوا تو حیران کن طور پہ رزلٹ آیا، کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوا، اور کیٹاگوریکلی رزلٹ آیا 54 ووٹ مرزا افریدی ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے لیے، اور 44 ووٹ لیے غفور حیدری صاحب نے، جبکہ 42 ووٹ لیے تھے گیلانی صاحب نے، اور 48 ووٹ لیے تھے سنجرانی صاحب نے، اور 8 ووٹ ٹوٹل ہوئے ریجیکٹ۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہیں سے بھنک پڑ گئی تھی کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، اور آج سینٹ کا الیکشن بھی، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے سینٹ کے الیکشن میں بھی ان کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ جو ووٹ ریجیکٹ کروائے گئے، اور کیونکہ اس کے بعد پھر لانگ مارچ میں بھی جان ڈالنی تھی، دھرنے میں بھی جان ڈالنی تھی، پی ڈی ایم کو بچانا بھی تھا، تو مسلم لیگ نواز نے آج ایک اہم کردار ادا کیا۔ لاسٹ مومنٹ پہ ایک میسج کنوے ہوا، اور گیلانی صاحب کو بھی ہروا دیا، غفور حیدری صاحب کو بھی ہروا دیا، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ 7 کے 7 ممبر ایک ہی غلطی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ نہیں، مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو حکمت عملی پی ٹی آئی لیڈ بائی عمران خان دی پرائم منسٹر اور ان کے اتحادیوں نے بنائی سینٹ کے الیکشن کے لیے، چیئرمین سینٹ کے لیے اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے، وہ ان کی 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اگرچہ یہ اطلاعات ہے کہ جو ایک بندے نے دونوں ناموں پر سٹیمپ کیا ہوا ہے نا، وہ ان کے ایک اتحادی کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ اکثر و بیشتر نون لیگ کے ہیں۔ اور اب چونکہ کوئی بھی ریجیکٹ نہیں ہوا اور 54 ہے، تو مطلب ہے کہ آگے عدم اعتماد یا چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کو ہٹانے کے لیے ریکوزٹ اسٹرینتھ، مطلوبہ مقدار میں سینیٹرز کی حمایت فی الحال پی ڈی ایم اور اس کے حوالیوں کے پاس فواد چودھری سینٹ صاحب میں نہیں ہے۔ اچھا، فواد چودھری صاحب نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو آپ اپنی بات کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا چودھری صاحب کہ ایک بات تو پھر طے ہو گئی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سید یوسف زاں گیلانی صاحب کو ہروانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اور پھر غفور حیدری صاحب کو بھی ہروانے میں انہوں نے اہم کام کیا، کیونکہ اگر گیلانی صاحب جیت جاتے تو مسلم لیگ نواز کو کیا ملتا؟ کچھ بھی نہیں۔ غفور حیدری صاحب جیت جاتے تو مسلم لیگ نواز کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ رات پھر آپ نواز شریف صاحب کی وہ ویڈیو بھی سن لیں جو کہ
ایئر نہیں کر سکتے ہم، اس میں بھی وہ غم و غصہ اور وہ گالم گلوچ اور وہ الزامات تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ سارا ماجرا پس پردہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا پہلے آن ایئر کہ اب جو ہے نا یہ گالم گلوچ، یہ حملے، یہ یعنی ان کا تضحیک امیز جملے اور بڑے بڑے عہدوں پر قائم جو ہے پاکستان کی فوج ہو، عدلیہ ہو، ان کا اب بندوبست کیا جا رہا ہے، اور پورے کے پورے آئین اور قانون کے مطابق یعنی یعنی اب کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. اس میں کوئی 30-40 آدمی ہیں جو اس میں ملوث ہیں، جو ملک کے اندر اور باہر. تو آپ یہ سننا شروع ہو جائیں گے. اب کسی کی لڑائی یا دشمنی یا مخالفت کی بات نہیں ہے، سیدھا سیدھا آئین اور قانون کیا کہتا ہے کہ آیا فوج پر حملہ کر سکتا ہے کوئی؟ آنسر از نو. کوئی فوجی قیادت پر حملے کر سکتا ہے؟ آنسر از نو. کیا آپ بغاوت پر اکسا سکتے ہیں؟ آنسر از نو. لیکن ان وجوہات کی بنا پر بالآخر فیصلہ ہوا ہے کہ جو لوگ بھی ایسے اپنے گرونے کرائمز کر رہے تھے، none of them will be spared and they will be taught a lesson. اور یہ ہونا بھی چاہیے، ورنہ سارے ٹوٹے چتر وقت ود رہے تھے. اب آپ سے میں نے یہ پوچھ رہا ہے جی، آج جو صابر شاکر صاحب فتح حاصل ہوئی ہے پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کو، آیا یہ 3 مارچ کی عبرتناک شکست کا مداوع ہے؟ ایک اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں بعد میں. پہلے ذرا مسلم لیگ نواز، جو مسلم لیگ نواز کام کر رہی ہے اس پہ آتے ہیں. مسلم لیگ نواز کیا چاہ رہی ہے؟ یعنی کہ مسلم لیگ نواز بھی نہیں، میں مسلم لیگ نواز بھی نہیں، مریم صفدر صاحبہ اور مریم اینڈ نواز اور فضل الرحمان صاحب ایک سائڈ. نہیں، فضل الرحمان صاحب کو آج مسلم لیگ نواز نے ہرایا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. آج انہوں نے جیتنا تھا، مولانا غفور حیدری صاحب نے آج جیتنا تھا، ان کو ہرایا ہے مسلم لیگ نواز نے، اور گیلانی صاحب کو بھی ہرایا ہے مسلم لیگ نواز نے. رات کیونکہ وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ یہ پارلیمانی سسٹم چلے، یہ سموتھ رننگ ہو، لیجسلیشن ہو اور معاملات آگے بڑھیں. یہ بات ان کو پتہ چل گئی تھی. رات گئے تک اسلام آباد میں بہت کچھ ہوتا رہا، اور 2 منٹ 5 سیکنڈ کی جو نواز شریف کی 2 منٹ اور 5 سیکنڈ کی جو نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو آئی، ویڈیو میسج آیا، وہ ایک طرح کی FIR ہے. اور اگر میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کی بات سچ ہو کہ ان کو کنٹرول کیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ماضی میں بھی اس طرح کے کلیم کیے گئے لیکن پھر کمپرومائز کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو اطلاع دی ہے، خبر دی ہے. فواد چودھری صاحب اس وقت ساتھ ہیں ہمارے ساتھ، وفاقی وزیر سائنس ٹیکنالوجی. فواد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. آج آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کام کیا یا پھر مسلم لیگ نواز نے گیلانی صاحب کو اور غفور حیدری صاحب کو ہرایا؟ یہ تو جو بظاہر لگ رہا ہے، میں نے تو پہلے ہی کہا، آپ کو بہت بہت مبارک فواد صاحب اور وزیر اعظم کو. میں یہ کہہ رہا تھا مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کو کہ جتنی توجہ جو ہے وہ کیمرے ڈھونڈنے پہ دی ہے، اس سے تھوڑی ساری زیادہ اپنے لوگوں پہ دے لیتے تو ووٹ کا طریقہ بتا دیتے تو شاید جو ہے وہ معاملہ جتنا ان کا خراب نہ ہوتا. لیکن یہ جو آفریدی صاحب کی، مرزا آفریدی کی جو جیت ہے، اس نے تو بالکل ہی سیل کر دیا ہے معاملہ. اور دیکھیے صاحب آپ کے سامنے فواد صاحب جی ایک ایک کر کے جواب، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 7 ممبرز اور 7 کے ساتھ اپنے ووٹ ایک ہی طریقے سے ریجیکٹ کروائیں. تو جو چیز مسلم لیگ نواز کو کھٹک رہی تھی، ہم ڈسکس کر رہے تھے، مریم صفدر صاحبہ، شاہد خاقان عباسی، یاسین اقبال، اور رات کو پھر نواز شریف صاحب نے ایک ویڈیو جاری کر دی. تو گیلانی صاحب پیپلز پارٹی گین کر رہی تھی، غفور حیدری صاحب کو بھی. آج ہمارے خیال میں پہلے پورشن میں چیئرمین کے الیکشن میں 7 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں. ایک ہی غلطی ایک ہی ہے اور کوئی مختلف نہیں ہے. ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں وہ غلطی بالکل اپوزٹ چلی جاتی ہے، اور مرزا آفریدی صاحب کے خالی خانے میں صحیح ووٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک ہی سارے کے سارے کیا کہنا چاہیے، کھرا ایک ہی طرف جاتا ہے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں آپس میں ان کی بہت زیادہ آپس میں جو ہے وہ اختلافات ہیں، اور کوئی پارٹی دوسری کو آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیے چاہے کوئی بھی جگہ پہ ہو جہاں پہ بھی ان کو لگے کہ دوسرا کوئی آگے جا رہا ہے تو یہ فوراً سارے مل کے جو ہے وہ اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ جو ایک پورا معاملہ ہے وہ ان کا جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے کہ ان کا جو جیلسی فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ عین بالکل جو آپ کا تجزیہ ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ 100% یہ پی ایم ایل این جو تھی ان کو تو غش پڑے ہوئے تھے کہ گیلانی صاحب کس طرح سے جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر بھی اپنے جو سینیٹرز ہیں ان کو کہا ہو کہ ذرا لگامیں کھینچ لیں، اور پھر جو ہے آفریدی صاحب کے فیکٹر تو شاید یہ بھی ہوگا کہ کے پی سے ظاہر ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو ووٹ جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ کمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ لوگ، تو اس وقت سب سے زیادہ سینیٹرز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کے اچھا فواد صاحب، پختون بھی ہیں، اور سارا وہ بھی ایک ہوگا ان کا اپنا، آفریدی صاحب کا آپ اپنا ریلیشن شپ بھی ہے۔ فواد صاحب آج پالیٹکس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، بلکہ کافی زیادہ سمجھتے ہیں، یہ بتائیں کہ اب پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرے گی؟ کیا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے بچے تو نہیں ہیں کہ ان کو آج کی گیم کا پتہ نہ چل سکے؟ کیونکہ اگر یہ لوگ جیت جاتے تو مسلم لیگ نواز کے خیال میں رات گئے تک جو ان کے ہاں تھا کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا، اور جو پی ڈی ایم نے لانگ مارچ مسلم لیگ نواز نے سوچا ہوا انویسٹمنٹ کرنی ہے، دھرنے پہ کرنی ہے، اور جو سارا سسٹم کو تلپٹ کرنا ہے، وہ تو پھر سارا بیانیہ ختم ہو جانا تھا آج اگر یہ دونوں جیت جاتے۔ دیکھیں اس کے علاوہ بھی میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ لانگ مارچ میں کین نہیں ہے، اور ابھی بھی ان کی جو پچھلی جو میٹنگ ہوئی ہیں اس کی جو تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی تو اپنی جان چھڑا ہی رہی ہے لانگ مارچ سے کہ یہ کدھر ہمیں دھکیلنا چاہ رہے ہیں اور کدھر جو ہے وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری جو اسٹریٹجی ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے، سو وہ ان کی سڑک کی اسٹریٹجی سے متفق نہیں ہے، یہ ان کی پارلیمنٹ کی اسٹریٹجی سے متفق نہیں ہے، لہٰذا دونوں کی جو اپنی اپنی اس وقت ایک کہہ لیجیے ڈگر ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے آپسی اختلافات بھی ظاہر ہے کہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ جو ابھی تو پورا کھیل ہی سارا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب ختم ہو گیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ویسے بھی تھوڑا زیادہ ہائپ ہو گئی، ادروائز تو آپ دیکھیں کہ سوائے ایک سینٹ کی جو اسلام آباد کی سیٹ ہے اس کے علاوہ تو لینڈ سلائڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جیتی ہے، ہر جگہ کے اوپر خیبر پختونخوا کی 12 میں سے 10 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے، اس طرح سندھ میں ہماری جتنی سیٹیں بنتی تھیں ہم نے جیتی ہیں، بلوچستان سے ہم نے ایک سیٹ جیت لی، پنجاب سے تو بلا مقابلہ ہو گئے، تو مجھے نہیں وہ ایک ہائپ زیادہ ہو گئی اس میں اپنا یہ گیلانی صاحب کی جیت کی، ادروائز تو حکومت کی اسٹیبلٹی استحکام کے اوپر اور جس طریقے سے حکومت جا رہی تھی کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک فیزز ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ یہ فیز بڑا امپورٹنٹ تھا، اس کے نتیجے میں آج دیکھیے اسٹاک مارکیٹ پھر 700 پوائنٹ جو ہے وہ اس میں اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور روپے کی قیمت میں پھر جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے، سو یہ اسٹیبلٹی آنی چاہیے تاکہ عام آدمی جو ہے وہ اسٹیبلٹی سے اس استحکام سے فائدہ اٹھا سکے۔ میرا آپ کا غلام حسین صاحب کا ویورز کا ہمارا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ایک تماشا لگا رہے اور ہر وقت ان کے پتہ نہیں اب ہوا اور یہ ہوا، ہمارا کام ہے استحکام لانا، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیسکس کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا فواد صاحب نے یہ جو کیمرے صبح مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے ہٹائے، اگر وہ لگے رہتے تو آج ان کو فائدہ نہ ہو جاتا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لگے رہتے تو ان کو پتہ تو چل جاتا کہ جو ہے وہ کس نے کہاں پہ ووٹ دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ تب ہوتا کہ دیکھیں جو پی ایم صاحب کہہ رہے تھے پہلے دن سے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ اوپن ووٹنگ کی طرف جائیں اور پتہ ہو کہ کون کدھر ووٹ کر رہا ہے تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو۔ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو تجزیہ تھا اس الیکشن کے بارے میں، آپ اس کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کی حرف بہ حرف ہر بات صحیح ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے جو پہلے الیکشن کے بارے میں جو پہلے انہوں نے بات کی تھی پرائم منسٹر صاحب نے، سوری آپ کی آواز کٹ رہی تھی جی چودھری صاحب، یہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ آپ کی جو ایکچوئل اس وقت اسٹرینتھ ہے وہ 54 ہے سینٹ میں،
سر دوبارہ بولیے گا, تھوڑا آواز تھوڑی کم ہو گئی تھی آپ کی. کہ ایز اے ریزلٹ آف ڈپٹی چیئرمین سینٹ الیکشن, will it be correct to assume that you have 54 members in Senate now? دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ اکثریت گورنمنٹ نے اپنی ثابت کر دی ہے. اس کے اوپر اب یہ کبھی ایک آدھ ممبر جو ہے وہ ادھر ہو جائے کبھی ادھر ہو جائے, اس سے فرق نہیں پڑنا, لیکن جو اکثریت ہے وہ تو اب ثابت کر دی ہے. لیکن صرف الیکشن کے حوالے سے میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جو سینٹ کے متعلق پرائم منسٹر صاحب کا تجزیہ تھا وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا. اب بھی ہمیں بیٹھ کے بیسکس کی طرف جانا چاہیے, ہمیں ریفارمز کی طرف جانا چاہیے, تاکہ کم از کم جو اگلے الیکشنز ہیں وہ اس طرح کی کنٹروورسیز سے پاک ہوں. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ہر وقت اپنے کیسز کے اوپر ہی نہیں بات چیت کی انسسٹ کرنا چاہیے, بڑے ریفارمز کی طرف بھی انسسٹ کرنا چاہیے. اور پاکستان کا اور جو ہماری جمہوریت ہے اس کا فائدہ تب ہوگا جب اپوزیشن کے لیڈرشپ اپنے پاؤں سے آگے کا سوچے گی. یہ آپ ان سے فیکٹف کی بات کریں, وہ کہتے ہیں پہلے نیب لا میں ترمیم کر دیں. آپ ان سے سینٹ لا کی ریفارم کی بات کریں, وہ کہتے ہیں پہلے نیب میں ترمیم کر دیں. اس طرح تو آپ ایک چکر میں پھنسے رہیں گے. تو میرا یہ خیال ہے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے. اور جو لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی, ایک تو وہ مریم کے پاپا اور بلاول کے پاپا سے آگے نکلے, اور باقی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی کوئی رول ادا کرے, اور اس میں آ کے ہم اصلاحات کی طرف بڑھے. اور پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے ان ریفارمز کی بات کی ہے وہ اب بھی ریفارمز کے لیے کھڑے ہیں, ادھر جو ہے وہ ہمیں چلنا چاہیے. بہت بہت شکریہ فواد صاحب. ساتھ صاحب بریک پہ جانا ہے, اور بریک پہ جاتے ہیں تو پھر واپس آ کے مزید کچھ اہم خبریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سینٹ کے الیکشن میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین. صاحب ابھی میری ایک بات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب JUI کے ایک اہم رہنما سے. ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے ایک اور نئی بات بتا دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں دو پارٹیوں پہ شبہ ہے, اور چونکہ گیلانی صاحب گئے ہار, اس وقت شیخ صاحب ساتھ ہیں, ان سے بات کر. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب, یہ 7 ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے تھے, ضائع ہو گئے تھے, وہ صحیح بھی ہو گئے اور مزید 10 ووٹوں کا فرق پڑ گیا. تو یہ مسلم لیگ نواز نے یہ سارا کام دکھایا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے دکھایا ہے, یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں, تینوں پارٹیوں میں کوئی اپنی انتخابی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہمارے خلاف ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آج کے بل گرے ہیں. اور یہ جو آفریدی ہیں یہ پختون کے کافی ووٹ ہیں اور بلوچستان کے کافی ووٹ ہیں. سو ایک نیا سلسلہ بھی چل رہا ہے پاکستان میں, اور اس پہ بھی ہم سب کی نظر ہوگی یقیناً کہ لوگ اپنے جو پختون بیلٹ کے مسئلے میں ایک ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں. اور تیسرے یہ ہے کہ نون لیگ تو خسارے میں ہی ہے پہلے دن سے. نہ اس کو سینٹ میں الیکشن کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھی, وہ ضمنی الیکشن کے لیے بھی تیار نہیں تھی. وہ تو تیار تھی کہ 80 سے دو لانگ مارچ کرو. پیپلز پارٹی کی یہ اسٹریٹجی نہیں تھی, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو پیچھے چلانے میں کامیاب ہو گئی. چھوٹی سکرین انہوں نے جیتی ضرور, اور وہ بھی 7 ووٹوں کی. اسی طرح آپ کہیں کہ مسئلہ خراب ہوا, لیکن بڑی سکرین پہ کوئی آصف زرداری کا بھی اتنا وہ نہیں چاہتا تھا کہ بھئی کوئی نتیجہ نکلے. لیکن خیال باور یہ کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ اتنے فٹ نہیں تھے. دیکھیں, یہ اس میں ایک پارٹی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے, اور فائدہ اس نے یہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ گیلانی صاحب کو بھی ہروا دیا, غفور حیدری صاحب کو بھی ہروا دیا, اور اب وہ ان کا وہ نیریٹو ذرا پھر طلال چودھری صاحب کا سب سے پہلے آیا, بلاول بھٹو کو مخاطب کر کے ٹویٹ دیکھا نیوٹرل کا مزہ. تو یہ وہ ٹانکے سارے مسلم لیگ نواز لگا رہی ہے تاکہ لانگ مارچ ذرا تگڑا قسم کا ہو جائے, دھرنا قسم تگڑا ہو جائے, نہ پیپلز پارٹی کو کچھ ملے نہ غفور حیدری صاحب کو. صابر شاکر صاحب, دھرنا بہت مشکل کام ہے. زندگی میں دھرنے سے بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے. طاہر القادری کے دھرنے میں بھی میں جایا کرتا تھا, اور 126 دن میں عمران خان کے دھرنے میں بھی جا.
جو میں نے 7 سال قائد لی وہ آسان کام تھا اس 126 دن سے. اور یہ اس الیکشن کے بعد ان کی اسٹرینتھ اور کم ہوگی اور یہ لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہے نون لیگ. اور عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ اسے مریم نواز شریف اپوزیشن میں ملی ہے. وہ ایسی باتیں کرتی ہیں جس سے کہ نواز شریف کو لیٹر آن نواز شریف کو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی وہ بڑی ہارڈ لائن ہے, لیکن لیٹر آن اس کا عمران خان کو فائدہ پہنچتا ہے. اور مریم نواز شریف نے جتنی بھی اسٹریٹجیکل موو کی ہیں اس کا فائدہ عمران خان کو ہوا ہے. چوہدری صاحب, لیکن آپ کے دو فیکٹر میں جو بار بار پوچھتا ہوں, ہماری تو ساری ہمدردیاں ان سیاستدانوں کے ساتھ ہیں جو دیانتداری سے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور لوٹ مار اور ڈاکہ اور چوری کے خلاف ہیں. ہیونگ سیڈ دس, اب آپ نے دو محاذوں پر لڑنا ہے. ایک تو اپنی قومی اسمبلی میں جو اسٹرینتھ ہے اس کو کس طرح کنسالیڈیٹ کرنا ہے, آیا کوئی اس کا طریقہ کار بنا ہے. نمبر 2, آیا جو عوام جوڑیاں پھیلا کے باہر بد دعائیں دیتے ہیں ان کا کوئی والی وارث ہوگا کہ نہیں, یا 2.5 سال بھی آپ نے ضائع کرنے ہیں. ان چیزوں کے لوگ ان سوالوں کے جواب چاہتے ہیں آپ سے. دیکھیں, جو تو اسمبلی میں بیٹھے ہیں چاہے غلام حسین صاحب, وہ اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے بیٹھے ہیں, ورنہ وہ کئی کونسلر بھی نہیں منتخب ہو سکتے. لیکن جو لوگوں کے مسئلے ہیں, جو انہوں نے لوٹ مار کی اپوزیشن نے, جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی, چور بازاری انہوں نے کی, یہ ملک سے باہر منی لانڈرنگ کی, اور پتاشے والا اور پاپڑ والا اور فالسے والا اور کئی بلے والا اربوں روپے کے جن سے اکاؤنٹ گئے, اس کی وجہ سے $100 ارب غائب ہو گئے خزانے سے, جس کا 60% غریب کے کندھے میں پڑ گیا. اور میں نے اللہ کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو سمجھ ہے کہ بھئی یہ مہنگائی جو ہے اور جس سے غریب آدمی تک ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. مہنگائی اور بے روزگاری ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان 2-2.5 سالوں میں کام کریں گے. تو شیخ صاحب, اب آگے آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے کہ آج کے الیکشن کو انالائز کرے گی پیپلز پارٹی؟ گیلانی صاحب کیسے ہارے اور غفور حیدری صاحب کیسے ہارے؟ کیونکہ آپ کا ووٹ چیئرمین سینٹ کے معاملے میں تو 48 ووٹ, آپ کا 48 نمبر پورا رہا, اور جو کچھ بھی ہوا اپوزیشن اتحاد میں ہوا. 7 ووٹ ضائع ہوئے, 1 ریجیکٹ ہو گیا. غفور حیدری صاحب کے معاملے میں بالکل وہ سارے کے سارے ووٹ صحیح بھی ہو گئے, لیکن وہ چلے گئے مرزا افریدی صاحب کو. تو یہ دونوں پارٹیاں سوچیں گی تو صحیح کہ ان کے پیٹھ پیچھے چھرا تو صابر کس شاہ نے کے گھونپا ساتھ ہے. ماننا چاہیے نا جی کہ شیخ رشید اور ان کے وزیر اعظم کی جو حکمت عملی تھی وہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی کے الیکشن میں 100% کامیاب ہوئی ہے. وہ ان کی آپس گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, جی یہ سیاست میں ٹھہراؤ آئے گا. اگر آج اپر ہاؤس میں اپوزیشن بیٹھ جاتی تو عمران خان کے لیے بڑے مسئلے تھے. سو یہ بہت بڑی فتح ہے عمران خان کی. اور ڈپٹی اسپیکر, ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے تو زیادہ ووٹ اس لیے بھی دیے کہ ان کا اپنا ایک بیلٹ ہے, ان کی اپنی ایک دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ووٹ رکھتے ہیں اور ووٹ ان کے ارد گرد رہتے ہیں. تو یہ ایک بہتر الیکشن ہو گیا ہے. چاہے جو بھی ہو, یہ بچے تو نہیں تھے جنہوں نے غلط موریں لگائی. 7 موریں تو ہمارے خلاف بھی لگی, اسی طرح ٹک مارک لگے. لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب یہ 30 مارچ کو آئیں گے تو وہ ان کی اسٹرینتھ اور طاقت نہیں ہوگی, اور اس وقت تک اللہ بہتری کی فضا پیدا کر چکا ہوگا. شیخ صاحب, آخری سوال ہے, وہ آپ کی وزارت سے متعلق ہے کہ کل ایک ویڈیو آئی ہے نواز شریف صاحب کی. انہوں نے ملٹری لیڈرشپ پہ الزامات, دھمکیاں ہر طرح کے, بلکہ FIR تک درج کروانے کی بات کی. تو چودھری صاحب کی اطلاع ہے کہ وزارت دفاع کو کہا گیا ہے کہ اس کو پروسیڈ کریں. تو آپ از خود بھی یہ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہیں گے یا وزارت دفاع کے خط کا انتظار کریں گے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ایک فارمولہ اپنا لیا, اور مریم ان کی بیٹی جس پہ کام کر رہی ہیں, پاک فوج ایک عظیم فوج ہے اور اس کے عظیم جرنیل ہیں. 70 ہزار جانیں دے کے انہوں نے یہ امن کی فضا قائم کی ہے. آج یہ سینٹ بنی ہے, سینٹ کا الیکشن ہوا ہے. ورنہ یہاں تو آلریڈی آپ کو میں عرض کروں کہ بھئی
انٹرنیشنل GTC جو ہے وہ افغانستان میں آرگنائز ہو کر راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور پشاور اور کراچی کو نشانہ بنانا چاہتی ہے. یہ پاک فوج ہی ہے جو اس ملک کو آگے لے کے جا رہی ہے، جو اس جمہوری نظام کو آگے لے کے جا رہی ہے. اس وقت اس ملک میں جمہوریت کی سب سے بڑی ضامن جو ہے وہ پاک فوج ہے کہ منتخب لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ جو باتیں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو ہمت ہو، لوگ مرنا بھی پسند کرتے ہیں، اپنی دھرتی میں جیل جانا بھی پسند کرتے ہیں، اور سیاست کرنا بھی اور وزیر اعظم بننا بھی، ووٹ دینا بھی، لیکن یہ تو کوئی سیاست نہیں کر رہے کہ باہر بیٹھ کر ملک دشمن طاقتوں کی زبان میں وہ پاک فوج کے خلاف باتیں کریں. اس کی ان کو سزا ملے گی اور اس کی ان کو سزا بھگتنی پڑے گی اور اس کا ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. کارروائی کوئی شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ چوہدری صاحب آپ بھی پوچھ لیں. نہیں، میں نے اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا ہے، لیکن یہ پھر ٹوٹے چھتر نہ وانگنو ود جان گے یا انہوں کا ان کو بندوبست کرنا ہے؟ میرا خیال ہے ایک بڑے الیکشن کا ٹائم گزر گیا، 8-10 دن کے بعد قانون اور آئین اور ملک کی سلامتی وہ سب سے اہم ہے، مجھ سے بھی زیادہ اہم ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون جو ہے وہ ایسے تمام لوگوں کے گھیرا تنگ کرے گا جو قانون سے باہر اور ملک کی سلامتی سے اور ملک کے سلامتی کے اداروں سے کھیلنا چاہتے ہیں. شیخ صاحب، آخری بات یہ ہے کہ اب 15 تاریخ کو PDM بیٹھے گی، 26 مارچ کو یہ آنا چاہ رہے ہیں، لانگ مارچ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی تیاریاں کی ہیں؟ آخری منٹ ہے. ہم نے وہی تیاریاں کی ہیں جو الیکشن کمیشن میں کی تھی کہ ان کو آنے دیا، اور اگر یہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہم بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. میرا مطلب یہ ان کا رائٹ ہے احتجاج کریں، لیکن لاہور کے جلسے کی مایوسی کے بعد ان کو الیکشن کمیشن کے آگے دوسری بڑی مایوسی ہوئی، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اس لانگ مارچ میں بھی ان کو مایوسی ہوگی اور عمران خان انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے داخلہ شیخ رشید صاحب، فواد چوہدری صاحب، دونوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus parents